کوانٹٹی کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے اخلاص یہ ہے کہ زندگی کے ہر عمل میں اخلاص ہو۔ کیفیت کے اعتبار سے اخلاص یہ ہے کہ ساری نیتیں ختم ہو جائیں اور ساری نیتیں دل سے ختم ہو کر صرف اللہ کی رضا مقصود ہو جائے۔ یہ کیفیت کے اعتبار ایسے بندے کو مخلص بندہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ایک جگہ جب شیطان کو اللہ پاک نے مردود کیا ہے تو شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن جن بندوں کو آپ اپنا بنا چکے ہو، جو مخلص بن چکے ہیں، اے اللہ اس پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں پر زور نہیں چلے گا۔ جس کو اللہ اپنا بنا لے وہ شیطان اس پر کچھ بھی حربہ استعمال نہیں کر سکتا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ۔ یہ اتنی نعمتیں اللہ پاک ان بندوں کی ذکر فرماتے ہیں جو مخلص ہوں۔ فرمایا کہ باقیوں کو تو بدلہ ہم دیں گے، لیکن جو مخلص ہوں گے ان کو ہم اکرام اور عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا کر پھر بدلہ دیں گے۔ آدمی کسی سائل اور فقیر کو بھی کھانا کھلاتا ہے، اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے، لیکن کسی مہمان کو بلا کر اس کو کھانا کھلایا جائے تو اس میں اس کی عزت بڑھتی ہے۔ پیٹ اس کا بھی بھرتا ہے لیکن عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ایک آدمی کسی اپنے باپ کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو بلا کر کھانا کھلائے، پیٹ اس کا بھی بھرتا ہے لیکن عزت و احترام سامنے ہوتی ہے۔ اس کو بندہ یہ نہیں سمجھتا میں تجھے کھانا کھلا رہا ہوں، بلکہ اس کا احسان سمجھتا ہے کہ ابا جان آپ کا شکریہ آپ میرے گھر آئے، بزرگوں آپ کا بڑا شکریہ آپ میرے گھر آئے، آپ نے آ کر مجھے موقع دیا، میں آپ کے سامنے اپنا کھانا پیش کر سکا۔ یہ ہے عزت کا اضافہ۔ اور ایک ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے، یہ محبت جو ہوتی ہے اللہ اس کا اکرام، اس کا اظہار فرمائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ یہ ہے مخلص بندے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں عرض کیا، زمانے بہت سارے آئے اور آتے رہیں گے۔ خیر القرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 زمانوں کو قرار دیا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ قرآن کے اندر وجہ تلاش کی جائے تو وہ صفات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کر کے صحابہ کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اگر حدیث پاک کے اندر اس کا جواب تلاش کیا جائے تو صحابہ کا اخلاص اور اخلاص کا وہ درجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ ضرورت ہے مجھے اور آپ کی کہ ہم اس کی مشق تو شروع کریں، کم سے کم ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے کی نیت تو کریں۔ آج تو ہماری ساری نیت یہ ہے فلانا راضی ہو جائے، فلانا ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، فلانا خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں جوانی گئی، اسی میں بڑھاپا گیا، اسی میں مر آ کر ختم ہو گئے، اور خوش کوئی بھی نہ ہوا۔ جن کو خوش کرنا، بیٹے کو خوش کرنا چاہتے تھے وہ ناراض رہا، بیوی کو خوش کرنا چاہتے تھے وہ ناراض رہی، رشتہ داروں کو خوش کرنا چاہتے تھے وہ ناراض رہے، لیڈر قوم کو خوش کرنا چاہتا تھا قوم ناراض رہی، قوم لیڈر کو خوش کرنا چاہتی تھی لیڈر ناراض، جس کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے کوئی خوش بھی نہیں ہوا، اور ہم نے اپنی زندگی کا کباڑہ کر لیا، ستیہ ناش کر کے دنیا سے چلے گئے۔ کم سے کم ہم نیت تو کریں کہ ہم نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم جیتے ہیں تو اس لیے، ہم مریں گے تو اس لیے، ہم رات کو سوئیں گے تو اس لیے، ہم کھائیں گے تو اس لیے، ہم کاروبار کریں گے تو اس لیے، ہم اپنی اولاد کی شادی کریں گے تو اس لیے، ہمارے پاس غمی آئے گی تو اس کا اظہار اس طریقے سے کریں گے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر یہ بات آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس بات کو دیکھیں گے کہ زندگی کتنی مزیدار بنتی ہے، تکلیفوں کے اندر بھی کتنا مزہ آتا ہے، پریشانیوں کے اندر بھی کتنی اللہ پاک سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم چیختے چلاتے رہے مر گئے، یہ چیزیں، یہ بے صبری کی باتیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔